اب آپ ایک سوال آج کل لوگ کر دیتے ہیں، چلو پیغمبروں کے قصے چلو سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، مگر یہ ولیوں کی باتیں کرنا کہاں سے ہے؟ مگر ان لوگوں کی کم علمی پر یہ سوال دلالت کر رہا ہے، کم علم ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا وہ تو بیان کیا، مگر اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، میں بات قرآن ہی سے کر رہا ہوں، اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں تو سورۃ الکہف کے نام سے ایک مکمل سورت آپ کو ملتی ہے، اس میں کس کے قصے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، 1 2 3 4 رکوعوں پر مشتمل جو قصے آپ کو اصحاب کہف کے ملتے ہیں۔ پوری دنیا متفق ہے کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، رسول اللہ سے پہلے آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اور رسول اللہ کے بیچ میں کوئی پیغمبر آیا ہے؟ آپ جواب دیجئے، کوئی پیغمبر آیا؟ کوئی پیغمبر نہیں آیا، تو وہ پیغمبر تو نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ کون ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سلایا تھا، جن کے لیے سورج کا رخ اللہ رب العزت نے تبدیل فرما دیا تھا، جن کے کتے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا تھا؟ دوستو آج کل لوگ پوچھتے ہیں اولیاء اللہ کا ذکر کرنا کہاں ہے؟ کہاں ہے اولیاء اللہ کا ذکر کرنا، اولیاء اللہ کی مجالس منعقد کرنا، انہیں یاد کرنا، یہ سب کچھ بدعت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اولیاء اللہ تو اولیاء اللہ ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مزاج جاننا چاہیں، قرآن مجید فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطن، کتا بیٹھتا ہے تو اپنے پیر پھیلا کر بیٹھتا ہے، باسطن، پھیلائے ہوئے ہے، ذراعیہ، اپنے بازوؤں کو، بالوسیط، ان کی چوکھٹ پر۔ اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ کتے کی بیٹھک بیان فرما رہا ہے۔ کس میں بیان فرما رہا ہے؟ اپنے کلام میں بیان فرما رہا ہے۔ ایک مرتبہ چلو کتے کا آپ مجھے بتائیے، کتا ایسا جانور ہے جس کو رکھا جائے، جس کو پالا جائے؟ کتا تو ایک ایسا جانور ہے جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں فرشتے نہیں آتے، تو اللہ کتے کا ذکر کیوں کرے گا؟ ایک مقام پر چلو آ گیا بات ہو گئی، اب آپ بولیں وَكَلْبُهُمْ، اگر کوئی بولے کاف لام با ہا میم، ان کا کتا، اگر کوئی پڑھ دے نا قرآن میں، اس کے نام اعمال میں 50 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 50 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ان کا کتا۔ کتا کہنے پر نیکیاں، اگر آپ باہر جا کر کسی کو کتا کہیں، نیکیاں ملیں گی کہ پٹائی ہوگی؟ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے۔ کتا قرآن میں آیا ہے، میں کسی کو کتا بول دوں گا، پھر آپ کا حال کیا ہوگا آپ خود جانتے ہیں۔ آپ کتا بولیں گے، وہ آپ کو 10 گالیاں دے گا۔ آج کل معاشرہ سننے والا معاشرہ نہیں رہا۔ آپ کسی کو کتا کہیں گے، وہ اس کے بعد کے جتنے جانور اسے یاد ہیں ان کے نام بھی سنا دے گا، کچھ اور بھی آپ کو سنائے گا، اگر طاقتور اگر ہو تو پھر ہاتھ وغیرہ بھی چلا دے گا۔ کسی کو کتا نہیں کہا جا سکتا، اور کتا کہیں، کسی کے دل توڑنے کے ارادے سے کتا آپ کسی کو کہیں تو پھر ایک مسلمان کے دل توڑنے کا گناہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ کتا کوئی پسندیدہ جانور نہیں ہے۔ چلو ایک مرتبہ کتا آ گیا، مگر پھر اگر آپ آگے بڑھے اسی رکوع میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سیقولون، میں ان لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں جو اولیاء کرام کے ذکر سے دوڑے جا رہے ہیں، ان کے ذکر کو غیر معمولی بتلا رہے ہیں، جو کہتے ہیں ولیوں کے ذکر کی کوئی حاجت نہیں ہے، ان لوگوں کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں یاد کریں ہم؟ ان کو میں بتلانا چاہتا ہوں ولیوں کو یاد کرنا بدعت نہیں ہے، ولیوں کو یاد کرنا قرآن کا مزاج ہے، اللہ کی سنت ہے۔